الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ یونس کی آیت 94 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقدمات پر تاریخی استدلال پیش فرمایا اور پھر یہ بتایا کہ یہ تاریخی واقعات جب پیغمبروں کی سرگزشت کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو یہ تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار جب اپنی عدالت برپا کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ سورہ کے مخاطبین قریش ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، ان کی طرف بھی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں ان کی تاریخ یہ ہے۔ تو اس روشنی میں تم بھی سوچو، غور کرو اور فیصلہ کرو کہ کیا اس انجام کو پہنچنا چاہتے ہو جس کو فرعون پہنچا، یا وہ سعادتیں حاصل کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا ہے، لیکن جو بات کہی ہے اس میں روح سخن انہی مخاطبین کی طرف ہے۔ فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ سو اے پیغمبر، تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو تو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ خود قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر استدلال ہے۔ اس میں بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شک ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہ پیغمبر کو اس کے آنے میں کوئی شک ہے، نہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے، اور نہ تاریخ کی گواہی اس کے خلاف کوئی چیز رکھتی ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے حاملین موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ اللہ کے جو پیغمبر اس سے پہلے آئے وہ اس سے کیا کوئی مختلف بات لے کے آئے تھے؟ یہی توحید، یہی قیامت کی منادی، یہی پیغمبروں پر ایمان، یہی اعمال صالحہ کی دعوت، سب کا یہی معاملہ رہا، تو ان سے پوچھ لو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر بات در حقیقت انہی لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہہ کے گویا انہیں بتانا مقصود ہے کہ تم لوگ جس چیز میں شک کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ ایسا واضح حق ہے کہ کسی سلیم الطبع شخص کو اس کے بارے میں کوئی تردد لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر صحیح طریقے سے سوچنے والا ہے، صحیح طریقے سے سمجھنے والا ہے تو اسے کوئی تردد نہیں ہوگا، اور اگر اسے کسی تصدیق کی ضرورت ہو کہ کیا اللہ کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں یہی دعوت پیش کی جاتی ہے، ان کا یہی پیغام ہوتا ہے، ان کے لانے والے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ سب باتیں کوئی آج پہلی مرتبہ پیش نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو اس سے پہلے کے صالحین اہل کتاب ہیں ان سے جاؤ اور پوچھ لو، وہ بتا دیں گے تمہیں۔ تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یقرؤون الکتاب من قبلک، جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس پر حاشیہ ہے، اصل میں فعل یقرؤون استعمال ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں،
یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے، یعنی جو کتاب پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ انہی سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اس طرح تو ہمارے ہاں بھی دسیوں لوگ صبح و شام پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا تعلیمات ہیں، یہ کتاب کس پس منظر میں بات کرتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، پہلے پیغمبروں کی دعوت سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اہل کتاب میں اسی طرح کے لوگ تھے جن سے تائید و تصدیق کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اسی کو میں نے صالحین کے لفظ کا اضافہ کر کے ادا کر دیا ہے۔ تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، لہٰذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی یہ بڑی سعادت ہے جو اس وقت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبری کتاب پر ایمان لاتا ہے، فرمایا اس میں ادنا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو لوگ جھٹلانے کے عادی ہو گئے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزوں میں شک کرتے ہیں، ورنہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جیسے ایک پھول کو دیکھنے کے بعد ایک باذوق آدمی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ اس میں اور گھورے پر اگے ہوئے کسی پودے میں کیا فرق ہے، ایسے ہی اس قرآن مجید کو سننے کے بعد ہر شخص جان لیتا ہے کہ اس کا منبع کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ خود اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کی بات، اس کی شان اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جس سلسلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، جس میں اس سے پہلے تورات آ چکی، زبور آ چکی، انجیل آ چکی، تو جو لوگ ان کتابوں کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو ادنا درجے میں اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی جب کوئی آدمی ہٹ درمی اور ضد اختیار کر لیتا ہے تو فرمایا کہ پھر کوئی امکان نہیں ہوتا، اور جو لوگ حق کے سچے طالب نہیں ہوتے ان پر اللہ تعالیٰ بھی مہلت دینے کے بعد مہر کر دیتا ہے۔ اللہ کی بات ان پر پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر صادر ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی ناقدری کرنے والوں کو آگے کسی چیز کو تسلیم کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جو آدمی اپنی فطرت میں موجود حق کی قدر کرتا ہے اس کے بعد پیغمبروں کی تعلیم سے بہرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے اپنے آپ کو ضد اور ہٹ درمی کے حوالے کر دیا ہے، تعصبات کی نظر کر دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سعادتیں اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ حق صراط مستقیم کی ہدایت یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے آدمی کو ملتی ہے۔ حق بھی توفیق ہی سے ملتا ہے اور صراط مستقیم بھی توفیق ہی سے ملتی ہے، لیکن توفیق کا قانون ہے، اور وہ قانون یہی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی چیز دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ یعنی اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو وہ اس کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھے، جو دیا گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، محرومیوں کو دور کرنے کے لیے دعا ضرور کرے، لیکن جزا فضا اور گلے کا طریقہ اختیار نہ کر لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار ہوگے ہم اور دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ قانون ہے، دینے کا بھی یہی قانون ہے،
رزق میں، علم میں افزونی کا بھی یہی قانون ہے اور ہدایت کا بھی یہی قانون ہے کہ بندہ جو کچھ پائے اس پر شکر گزار ہو، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے، ان کے سامنے خواہ ساری نشانیاں آ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پوری ہو چکی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی یہ بات کہ جو لوگ حق کے سچے طالب نہیں ہوتے اور اپنے دلوں پر ضد اور ہٹ درمی کے کفر چڑھا لیتے ہیں، انہیں کبھی ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت و ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے باب میں یہ سنت الہی اس سے پہلے کئی جگہ بیان ہو چکی ہے۔ قرآن مجید نے جو سنن الہیہ بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب یہ لفظ سنت استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہے اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ کرنے کا طریقہ، اس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ مجھے اگر اس دنیا میں ہدایت پانی ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو مجھے اپنے طور پر کرنی ہے، پھر وہ مجھے ملے گی۔ کیا ہدایت ہر شخص کے جھولی میں ڈال دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس کا ایک قانون ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں کتنی ہدایت دے کر خدا نے پیدا کیا ہے، تمہارے گرد و پیش میں کتنی ہدایت موجود تھی، تم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ اگر تمہارے اندر اس کی طلب ہی نہیں ہے، تم اس کو پانا ہی نہیں چاہتے، تمہارے سامنے اپنے ہی تعصبات اور اپنے ہی کچھ مذمومات ہیں، تم اپنے ہی توہمات میں گرفتار ہو، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہدایت دے۔ اور اگر ہدایت کسی پہلو سے سامنے آئے اور تم اس کے مقابلے میں ہٹ درمی اور ضد اور اناد کا رویہ اختیار کر لو، تو مہلت تو خدا ضرور دیتا ہے لیکن اس مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر نظر انداز کر دیے جاتے ہو، بھلا دیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں آدمی موجود ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، وہ پھر راندہ درگاہ ہے جہاں چاہے یاش خائیاں کرتا پھرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں، یہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کی سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ یہ قریش کو ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دو چار لوگ ہی ایمان کی سعادت سے بہرہ یاب ہوں، قوموں کی قومیں ایمان لاتی رہیں۔ اس میں قوم یونس کی مثال دی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توجہ دلائی، تنبیہ کی، انذار کیا، قوم کی طرف سے کوئی اچھا رد عمل نہیں ملا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ ایسی لاخیری قوم ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں، کسی بات کی طرف سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دے رہی، تو غصے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اب اس قوم کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس میں وقت گزاروں اور میں اس کو نصیحت کروں اور میں اس تک پیغام پہنچاؤں۔ یہ چیز رسولوں کے باب میں سنت اللہ کے بالکل خلاف ہے۔ رسولوں کے بعد بھی قیامت تک یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ قوم کے بارے میں اس طرح کی لان تان کر کے اس کو چھوڑ دے۔ جب تک لوگ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت، اس کا پیغام پہنچانا چاہیے، بے کم و کاست طریقے سے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی کی ایک بات بھی نہیں مانی، لیکن یہ فیصلہ کہ اب یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو چکے یا ان پر کفر لگ گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اب راندہ درگاہ قرار دے دیا، بے شک ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو جاننے کا میرے آپ کے یا یونس علیہ السلام کے پاس کیا ذریعہ تھا؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسولوں کو پابند کیا اس بات کا کہ اس میں اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ جب یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا اور پھر ان کو تنبیہ کی گئی بلکہ سزا دی گئی، وہ مچھلی کے پیٹ میں جا پڑے، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا جب وہ کشتی میں سوار کہیں بھاگ رہے تھے، اور اس میں جو تعبیریں قرآن نے اختیار کی ہیں وہ اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ جیسے بعض اوقات کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، تو کم و بیش یہی الفاظ استعمال کیے۔ تو خیر اس کے بعد ان کو جب تنبیہ ہو گئی اور فرمایا کہ پھر انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور معافی مانگی اور یہ چاہا کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے، تو ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی ڈیوٹی پر واپس جائیں، جس جگہ کو آپ نے چھوڑا ہے آپ وہیں واپس جائیں گے اور جا کر اپنی قوم کے سامنے پوری دردمندی کے ساتھ یہ دعوت رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات 100% پوری ہو گئی، اس لیے کہ وہ جب گئے اور انہوں نے اپنا دل گویا نکال کے قوم کے سامنے رکھ دیا تو پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے بارے میں بھی بائبل میں اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ و استغفار کے لیے میدان میں نکل آیا، اور پوری قوم نے روزہ رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو یہ گویا ایمان لانے کا، یعنی قومی سطح پر ایمان لانے کا ایک بڑا غیر معمولی واقعہ تھا، اس وجہ سے اس کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل ابتدائی صورتوں میں آپ دیکھیے سورہ قلم وغیرہ میں تو بالکل صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ آپ یونس کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے۔ قوم کو دعوت دینا، بلاغ مبین کے درجے میں دعوت کو پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے، آپ کا کام صرف یہ کہ کب قوم ایمان سے محروم ہو گئی، کب سزا کی مستحق ہو گئی، اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، کوئی دعا کرنا چاہیں کر دیں، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو جاننے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو وہاں اسی واقعے کا حوالہ دے کر یہ کہا تھا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کا رویہ اختیار نہ کرنا، یعنی یہ صبر کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ اور اس میں بتا بھی دیا تھا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یعنی تیرے پروردگار کا فیصلہ جب تک نہیں آتا اس کے انتظار میں صبر کے ساتھ اپنا کام کرو، یہ صاف صاف بتا دیا تھا۔ تو یہاں پر قریش کو یہ کہا ہے کہ دنیا میں آخر اتنی بڑی تعداد میں کہ پوری قوم ایمان لائے، یہ واقعہ اس سے پہلے کیوں نہ ہوا؟ تو اس میں یہ گویا مضمر ہے کہ اے کاش تم ہی وہ دوسرا واقعہ برپا کر ڈالو، تمہیں ہی اللہ توفیق دے دے، تم ہی وہ رویہ اختیار کرو کہ پیغمبر تم کو بلا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تم اس بات کو مان لو۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قوم یونس، سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ قریش کے لیے ترغیب و ترہیب ہے، یعنی ان کو توجہ دلائی ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم چاہو تو قوم یونس کی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو جو اتمام حجت کے بعد اب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، دعوت دے دی گئی ہے، انذار کے مراحل گزر چکے ہیں، اس وقت اتمام حجت کا مرحلہ ہے، یہ صورتیں اسی مرحلے کی ہیں، اور اس میں اگر گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتے ہو تو بس پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ تو اوپر بتا دیا تھا کہ یہ لوگ اگر اسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ضلالت کو اختیار کرنے والوں کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو انتظار کریں، کیونکہ ان کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیا اسی کا انتظار کریں گے؟ قوم یونس نے تو ایسا نہیں کیا تھا، وہ اس عذاب کے سامنے آنے سے پہلے بالآخر ایمان لے آئے تھے۔ تو اے کاش ان لوگوں کو بھی اس کی توفیق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر غور کیجئے تو اس میں تسلی کا یہ مضمون بھی پیدا ہو گیا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کی قوم کے لوگ بھی
عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ہی مان لینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی سب لوگوں نے یہی کیا۔ جب عذاب آ گیا، دروازے پر دستک دے دی، تو فرعون نے بھی کہہ دیا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ اس وقت کا ایمان نافع نہیں ہوتا۔ یہ تو قوم یونس ہے کہ جو اس سے پہلے ایمان لے آئی۔ یہی ایک قوم تھی جس کے لوگ عذاب کی گھڑی ظاہر ہونے سے پہلے متنبع ہو گئے تھے، چنانچہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں جن کا نام بائبل میں یونا آیا ہے۔ بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونا نبی کا صحیفہ وہ اصل میں یونس علیہ السلام ہی کا صحیفہ ہے۔ یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں جن کا نام بائبل میں یونا آیا ہے۔ ان کا زمانہ 860 اور 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ یہ اشور سیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ نینوا کا مشہور شہر انہی اشور والوں کا دارالسلطنت تھا اور اس زمانے میں تقریباً 60 کلومیٹر کے دور میں پھیلا ہوا تھا، بہت بڑا شہر تھا۔ ان کی قوم کے ایمان کا واقعہ بائبل کے صحیفہ یونا میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا۔ نینوائی کے شہر میں یہ دعوت دے رہے تھے، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ یہ اس صحیفے کا بیان ہے جس کا میں نے حوالہ دیا بائبل میں۔ اور یونا یعنی یونس شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی۔ جب وہ واپس آئے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی، تو کوئی 1 ماہ کی مسافت تھی جس کے بعد وہ واپس آئے۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ الٹیمیٹم دے دیا کہ جیسے قریش کو آخری الٹیمیٹم 50 دن کا دیا گیا تھا سورہ توبہ میں، تو 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راہ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا، اور اس نے اسے نازل نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ ساری داستان ہے جس کا قرآن نے یہاں پر 2 سطروں میں حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے وہ پوری قوم ایمان لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو یہ بھی سب کے سب اسی طرح ایمان سے بہرہ یاب ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ بھی سب کے سب اس 50 دن کی مہلت کے اندر ایمان لے آئے، جو 9 ہجری کے آخری حج کے موقع پر دی گئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ یعنی یہ جو بڑا احسان جتا رہے ہیں، اس پروردگار کے لیے کیا مشکل تھا، وہ ایسی قوم پیدا کر دیتا جو سب مومن ہوتے۔ اس نے ایک امتحان برپا کیا ہے، تو یہ حضور کو تسلی دی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار کوئی بے بس نہیں ہے۔ وہ چاہتا کہ سب لوگ ایمان لائیں تو مجبور کر دیتا انہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی جب ہمارا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے، ہم نے آزادی دی ہے، تو پھر آزادی کے نتائج کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے یہ آزادی دی کہ لوگ ظلم بھی کر سکتے ہیں، فساد بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ظلم اور فساد کا ارتکاب ہو تو ہاتھ پکڑ لیا جائے، تو پھر کون ظلم کرے گا اور کون فساد سے ادنا درجے میں بھی متعلق ہوگا؟
یہ تو اسی لیے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی ہے، لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں ہو رہی۔ ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے، لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں، صاف صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں پکڑتا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو اے پیغمبر تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن و فرما برداری ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا ہے۔ خدا نے یہ تم پر ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی ہے کہ نہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے درپے ہونے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان لائیں، آزادی ہے، اس میں ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، پیچھے یہ بیان کیا، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اب فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ اب بھی ایمان میری اجازت اور میری توفیق سے ملنا ہے، لیکن وہ اجازت کس کو ملتی ہے اس کا ایک قانون ہے، وہ ایسے نہیں ملتی۔ وَجَعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اب وضاحت فرمائی کہ کن کو نہیں ملتی۔ فرمایا یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا قانون۔ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ ان کو ہدایت دے۔ تو ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے تعصبات اور ضد میں پڑے رہتے ہیں، ان کے اوپر گمراہی کی نجاست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس میں راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو بیدار کرے، تعصبات سے بالا ہو، علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرے۔ وَيَجْعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نشانی مانگتے ہیں، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اصل میں فعل یومنون آیا ہے، آیت کے اسلوب سے واضح ہے کہ یہاں ارادہ فعل کے معنی میں، یعنی لا یومنون کا مطلب ہے وہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ جو نہیں لانا چاہتے، فرمایا انہیں نہ نشانیاں کوئی فائدہ دیتی ہیں نہ انہیں انذار کوئی فائدہ دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سو یہ کیا اسی دن کے انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ کہو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، ان کو نجات دیتے ہیں جب وہ عذاب کا دن آتا ہے، اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے، ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے۔ بتا دیا گیا قریش کو کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔ میں نے لکھا ہے اور تمہارے معاملے میں وہی کریں گے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے معاملے میں کرتے آئے ہیں۔ کوئی اور قانون نہیں ہوگا، وہی ہوگا، اسی کے مطابق سب معاملات کیے جائیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا، بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں،
اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ اللہ اگر تمہیں تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو حصہ ہے اس میں آخری خطاب ہے اور یہ بڑا اہم خطاب ہے۔ اس میں گویا پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ اب معاملات ختم ہو رہے ہیں، چند آیات اس کے بعد باقی ہیں، اس کی بھی کچھ وضاحت مزید ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔